بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک عام سی فیکٹری میں کام کرتی تھی جب ایک دن کام کرتے کرتے مجھے لگا جیسے میں کسی کی نگاہوں کی حصار میں ہوں۔ مجھے تو یہ دیکھ کر ہی شرم آ گئی تھی کہ ایک شخص مجھے دور سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا کہ شاید مردوں کی دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، مجھے یوں ہی گھور رہا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں کام کرنے کے بعد فیکٹری سے باہر نکلی تو وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ میں نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رک گیا۔ بڑا ہی معقول نوجوان تھا، اس کے پاس اچھی گاڑی تھی، مگر آج وہ پیدل میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے اسے رک کر منع کیا، بڑے صاحب آپ خدارہ ایسا تو نہ کریں، میرے لیے مشکل ہو جائے گی، ہم لوگ جھونپڑی میں رہنے والے ہیں۔ میرے ابا نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ میرا یہاں پر آنا بند کر دیں گے۔ تم اس کی فکر مت کرو، وہ نوجوان بولا، میں تمہارے ابا سے بھی بات کر لوں گا۔ مجھے اس کی دلیری بتا رہی تھی کہ اس کے عزائم کچھ بلند ہیں۔ وہ مجھ میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا تھا، میرے روکنے کے باوجود بھی وہ میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ جھونپڑی تک آنے میں ابا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ خاندان کے باقی لوگوں نے بھی اس نوجوان کی غیر معمولی حرکتوں کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ وہ سب کی نظر میں آ گیا۔ میرے ابا نے تو مجھے ایک ہی پل میں اپنی نظروں سے گرا دیا تھا۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ مجھے اس نوجوان کا ارادہ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور نہ ہی میں یہ سمجھ پائی تھی کہ وہ واپس میرے پیچھے آئے گا یا نہیں۔ اور پھر اگلے دن وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بڑے صاحب ایک عورت کے ساتھ ہمارے گھر آئے اور باقاعدہ میرا رشتہ مانگ لیا۔ انہوں نے کہا کہ حق مہر بھی آپ ہی کی مرضی کا ہوگا۔ وہ میرے ماں باپ کی ہر شرط ماننے کو تیار تھے، مگر میں یہ نہیں سمجھی تھی کہ بڑے صاحب کو آخر مجھ سے شادی کرنے کی کیا پڑی ہے۔ لیکن لوگ کہتے تھے کہ تم بے پناہ حسین ہو۔ خیر میں نے کبھی خود کو حسین مانا نہیں تھا، کیونکہ میں رسالوں میں آنے والی لڑکیوں جیسی بالکل نہیں تھی۔ میری رنگت گوری تھی، مگر بس کوئی خاص بات مجھ میں نہ تھی۔ میرے ماں باپ کو میں نے منع بھی کیا کہ اتنے امیر لوگوں میں میرا رشتہ نہ کیجیے گا، کیونکہ میں خود ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں جانتی تھی امیر بہت نخرے والے ہوتے ہیں، وہ بات بات پر انسان کو ذلیل و رسوا بھی کر دیتے ہیں۔ مگر میرے ابا کو نہ جانے کیا سوچی کہ اس امیر زادے کے بارے میں تفتیش کیے اور جانے پہچانے بغیر ہی میرا نکاح اس کے ساتھ پڑھا دیا تھا۔ مجھے اس بات پر بھی زیادہ حیرت نہیں تھی جتنی حیرت مجھے اس لڑکے کی ماں دیکھ کر ہوئی تھی۔ ان بڑے صاحب کی عمر تقریباً 30 سال تھی، جبکہ وہ عورت 40 سے بھی کم لگتی تھی۔ نہایت سجی سوری، اس نے چہرے پر بھی لپسٹک لگا رکھی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ نوجوان نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ یہ بڑے صاحب کی ماں ہے۔ بڑے صاحب یعنی کہ افضل، جو کہ اب میرا شوہر بن چکا تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ عورت بھی اس کی شکل و صورت سے ملتی جلتی نہ تھی۔ عورت کا اپنا رنگ پکا تھا، جبکہ افضل ایک خوش رنگ اور خوش مزاج انسان تھا۔ وہ عورت مجھ سے کچھ خاص پیار محبت سے پیش نہیں آئی تھی، بس میری خدمت میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ نکاح کے فوراً بعد مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر صاحب ایک کچی گلی میں لے آئے تھے۔ میں یہ کچی گلی دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی، کیونکہ صاحب کے مطابق وہ ایک پوش علاقے میں رہائش پذیر تھے، جبکہ جو میں دیکھ رہی تھی وہ ایک بہت ہی کچی اور پرانی گلی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا جیسے یہاں برسوں سے کوئی نہیں رہا ہوگا۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت حیران بھی ہوئی تھی، کیونکہ ایک امیر و کبیر شخص کے لیے یہ چھوٹی سی جھونپڑی کچھ بھی نہیں تھی۔ خیر ہم لوگ میں نے دیکھا اس کمرے میں اندھیرا بہت زیادہ تھا، روشنی کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، مگر میں کیا کرتی، اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا تو اب میرے لیے لازم و ملزوم ہو چکا تھا۔ سو میں نے وہیں اپنا سامان وغیرہ سجا کر رکھ دیا۔ میرا شوہر اس گھر کو عجیب و غریب نظروں سے جانچ رہا تھا، جیسا کہ اسے یقین نہ رہا ہو۔ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی پہلی بار اس گھر میں آیا ہو۔ اس نے مجھے سامان سیٹ کرنے کو کہا تھا، جبکہ اس گھر میں کچھ خاص سامان نہیں تھا۔ وہ عورت جسے میرے شوہر نے اپنی ماں بتایا تھا، ہمارے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ اس کی کم عمری دیکھ کر میں بار بار یہی سوچنے لگتی کہ اگر افضل کی ماں اتنی جوان ہے تو افضل 30 سال کا کیسے ہو گیا۔ خیر سے یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ سامان سیٹ کرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ نیند آ گئی تھی۔ میں دن بھر کی تھکی ہوئی تھی۔
شادی والے دن بھی کسی نے مجھے خاص آرام نہیں کرنے دیا تھا۔ ویسے بھی یہ شادی اچھی تھی۔ میرے نکاح کے بعد بڑے صاحب نے بالکل بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کوئی رسم و رواج بھی ہوا کرتے ہیں۔ وہ بس مجھے گاڑی میں لے کر اپنے گھر آ گئے تھے۔ میں جو کسی بڑے محل کا خواب دیکھ کر آئی تھی، یہاں اندھیری کوٹری میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ کمرہ واقعی کسی کوٹری سے کم نہیں تھا، بہت ہی زیادہ تنگ، مگر چھوٹے صاحب یعنی کہ افضل یہاں بھی بہت خوش تھا۔ کہنے لگا، مجھے تم مل گئی ہو، مجھے کسی بڑے بنگلے کی چاہ نہیں ہے، اب میں تم کو یہیں رکھوں گا، تم دیکھنا ہماری زندگی بہت سکون سے گزرے گی۔ مجھے بڑے بڑے بنگلوں سے خوف آتا ہے، ان میں ہونے والے واقعات انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں۔ بڑے بنگلوں میں رہنے والوں کے دلوں میں سکون نہیں ہوتا۔ میں اپنے شوہر کی یہ باتیں سنتی، مگر پھر بھی بڑے بنگلے میں رہنے کا میرا شوق کبھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس دن تو مجھے ہوش نہ تھا، سو میں جلد ہی اپنے کمرے میں جا کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ رات کو مجھے بھرپور نیند آئی۔ صبح میں لیٹ اٹھی تھی۔ آج بہت زیادہ تھکن کی وجہ سے میں جی بھر کر سوئی تھی۔ پھر آخر کار جب میری آنکھ کھلی تو صبح کا نہ جانے کون سا وقت تھا۔ ویسے تو کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر میری آنکھوں پر اندھیرا تھا۔ میں نے جیسے ہی نظر کھول کر دیکھا، میری چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ میرے سامنے وہی عورت کھڑی تھی، یعنی میری ساس، جو کل تو خوبصورت میک اپ میں تھی، مگر آج کالی سیاہ اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ مجھے کسی بھوتنی سے کم نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا چہرہ موٹا تازہ تھا، بالکل جیسے 35-40 سال کی عورتوں کا ہوتا ہے، رنگ بہت پکا، جبکہ اس نے خود کو میک اپ کی قید سے بھی آزاد کیا ہوا تھا۔ اٹھو بیٹی، اٹھ کر ناشتہ کر لو، تمہیں بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں ان کی یہ بات سن کر اٹھ بیٹھی، اپنے آپ پر رشک بھی کرنے لگی کہ مجھے کتنی اچھی ساس ملی ہے کہ ایسا تو آج کل کے زمانے میں کوئی اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ خیر میں کھانے کی میز پر آ گئی۔ کھانے کی میز پر طرح طرح کے ناشتے سجائے گئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے یہ ناشتہ باہر سے منوایا ہو۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا تو کہنے لگی، بیٹی میں نے تمہاری وجہ سے یہ کھانا باہر سے ہی منگوایا ہے، مگر تم دیکھنا میں اس سے بھی اچھا کھانا پکا لیتی ہوں، تم کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں تمہیں اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلاؤں گی، تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ وہ کام کرتی جا رہی تھی، میں اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ افضل نے بھی میرے ساتھ ناشتہ کیا، پھر وہ گھر سے چلے گئے، جبکہ میری ساس کو تاکید کی کہ مجھے کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو وہ لا کر دے دیں۔ پھر افضل کام پر نکل گئے، میں اپنی ساس کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ میری ساس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مجھے میم صاحب کہہ کر پکارتی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ ان کا تنقید کرنے کا انداز ہے، کیونکہ میری شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی، مگر اب ان کی باتوں سے مجھے ایسا نہیں لگتا تھا۔ بڑے گھروں کی ساسیں تو بہوں کو اتنا بھاؤ نہیں دیتی، مگر میری ساس مجھے بیٹی بیٹی کہتی اور کبھی کبھار تو میم صاحب بھی کہہ دیتی۔ مجھے اپنی ساس کی یہ باتیں بہت اچھی لگتی تھیں، اس کے باوجود بھی ان کے چہرے پر سختی دیکھ کر میری ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بس میں ان کی بات کا جواب دیتی، وہ میرے سامنے کھانا لا کر رکھ دیتی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب انہوں نے برتن اٹھانا شروع کیے تو مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک کام کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ بولی کہ ہم بڑے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے برتن دھوئیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران تھی، کیونکہ وہ میری ساس تھیں اور ساس کو اپنی بہو کو بڑے لوگ کہتے آج پہلی بار سنا تھا، مگر مجھے اپنی ساس کا یہ انداز اچھا لگا تھا۔ شام کے تقریباً 8 بجے افضل گھر آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں بھی حیران سی رہ گئی تھی۔ افضل، آپ اتنے تھک گئے ہیں، شادی کے تیسرے دن ہی آپ نے اتنی محنت شروع کر دی ہے، میں نے ایسا سوچا نہیں تھا، آپ کچھ دن تو آرام کر لیں، ہمارے لیے کھانے پکانے کا انتظام ہو ہی گیا ہے، اب تو اس گھر میں راشن کی بھی کمی نہیں ہے، 1 مہینہ آرام کر لیں گے، اس کے بعد میں اور آپ دونوں مل کر کام شروع کریں گے۔ میں نے افضل سے کہا تھا، ارے تمہارے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، بس تم کچھ دن انتظار کرو، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے بے یقینی سے کہا تھا، ہاں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، تم دیکھنا میں تمہاری زندگی بدل کر رکھ دوں گا، تمہیں مجھ پر بہت زیادہ پیار آ جائے گا۔
میں اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہتے تھے، مگر میری یہ بات بھی بہت زیادہ مجھے میم صاحب کہتی۔ اس کے کپڑے بھڑکیلے اور عجیب شوق سے عورتوں والے ہوتے تھے۔ حالانکہ شادی میری ہوئی تھی، مگر وہ انتہائی بھڑکیلے کپڑے پہنتی، بات بات پر نامناسب الفاظ سے مجھے مخاطب کرتی، کبھی مجھے چنبیلی کہتی تو کبھی کچھ۔ اس کی مسکراہٹ ذو معنی تھی، میں اسے دیکھ کر ڈر جاتی۔ مجھے ایسی عورت زندگی میں پہلی بار ہی دیکھنے کو ملی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، مگر میں اس بات سے بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں میرا شوہر ناراض نہ ہو جائے، سو میں نے سب سے پہلے ساس کی تعریف کرنا شروع کی۔ افضل، آپ کی اماں کے کپڑے بہت ہی زیادہ بھڑکیلے، خوبصورت اور شوق ہوتے ہیں، مجھے بھی ایسے کپڑے پہننے ہیں، میں نے انجان سے لہجے میں کہا تھا۔ میں جان بوجھ کر اسے یہ محسوس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ مجھے اس کی ماں کی کوئی بات بری لگی ہے۔ ہاں، ماں کے کپڑے تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، افضل نے ناگواری سے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح شکنیں تھیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم جیسی ہو ویسی ہی رہو، مجھے بالکل ایسی پسند ہو تم۔ شوہر نے مختصر سی بات کہہ کر اپنی ماں کا تذکرہ ختم کر دیا تھا، مگر یہ بات میرے ذہن سے نہیں جا رہی تھی۔ نہیں نا، آپ کی اماں جیسے ہی کپڑے مجھے بھی پہننے ہیں، اور ویسے بھی وہ اس عمر میں بھی ایسے شوخ کپڑے پہنتی ہیں تو میں کیوں نہیں، میری تو عمر کم ہے۔ میری بات پر میرا شوہر ہنس کر بولا، تمہیں میری ماں کی طرح بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بہت خوبصورت ہو، اور ہاں، ان سے ذرا دور دور رہا کرو، میں نہیں چاہتا کہ تم ان کو زیادہ منہ لگاؤ۔ کیوں، میں اپنی ساس سے بات بھی نہ کروں؟ یہ کیسی عجیب بات ہے، میں نے کہا۔ تمہیں کچھ دنوں میں سب سمجھ آ جائے گا، لیکن خدا کے لیے تم میری ماں سے بہت دور رہا کرو، ان کی بات کا بس جواب دو، جتنا پوچھیں اتنا کہو، اور ہاں، کھانے میں کچھ پسند ہو تو وہ بلا ہچکچاہٹ کے بتا دیا کرو۔ ماں جی کو ویسے ہی کھانا پکانے کا بہت، ہم کو ہاتھ نہ لگانا، ماں جی ہیں وہ سب کر لیں گی۔ مجھے شوہر کی یہ مختصر سی بات سن کر بہت عجیب سا لگا تھا۔ کوئی شخص بھی اپنی ماں سے گھر کے کام نہیں کروانا چاہتا، مگر نہ جانے میرا شوہر اپنی ماں سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا۔ اسی سے میرے کپڑے دھلواتا، مجھ سے کھانا پکواتا۔ میں حیران بھی ہوتی، کبھی کبھی ڈر بھی لگتا کہ کہیں میں اپنی ساس کی شان میں گستاخی نہ کر دوں، مگر انہی سوچوں میں گم تھی کہ افضل دوبارہ گھر آ گئے۔ مجھے چہکتے ہوئے ایک چابی دکھائی اور بولے، چلو، تمہاری سب مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں، میرے ساتھ چلو، میں تمہاری لیے بہت بڑی خوشی کی خبر لایا ہوں۔ میں ان کے ساتھ وہاں سے نکل پڑی۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ایک بڑے سے گھر کے سامنے لا کر گاڑی روک دی۔ میری ساس بھی ہمارے ساتھ تھیں، انہوں نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا، وہ ایسا ظاہر کر رہی تھیں جیسے انہیں سب کچھ پہلے سے پتہ ہو۔ میں کبھی اپنے شوہر کا کبھی ساس کا منہ دیکھتی، مجھے لگ رہا تھا کچھ گڑبڑ۔ ویسے بھی جب سے میری شادی ہوئی تھی میں اپنے ماں باپ سے ملی نہیں تھی، میرا دل بہت اداس تھا، اب تو اور بھی زیادہ گھبرا رہا تھا۔ مگر گاڑی کے دروازے سے نکلتے ہی میری نظر اس خوبصورت بنگلے پر پڑی۔ وہ بہت ہی زیادہ حسین تھا، بالکل ویسا جیسا میں نے اپنے خوابوں میں سوچا تھا۔ اب میرے خواب پورے ہونے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے تو میرے شوہر نے مجھے ایک تنگ سے 2 کمروں کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ خیر، اس بنگلے کو دیکھ کر میں اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا ہے۔ بولے کہ باقی کی باتیں تمہیں اندر چل کر بتاؤں گا، فی الحال تم چلو، یہ گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور ہاں، ماں جی تمہاری پوری خدمت کریں گی۔ ماں جی، آپ اسے سارے کمرے وغیرہ دکھا دیں، اور یہ بھی کہ اس نے کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، تاکہ بعد میں کوئی پریشانی یا مسئلہ نہ ہو۔ میں باہر بازار میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔ شوہر کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ ماں جی مجھے اندر لے گئیں، مگر پہلی اور دوسری منزل پر قدم بھی رکھنے نہیں دیا، سیدھا ہی مجھے تیسری منزل پر لے گئیں۔ تیسری منزل کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا تھا، مگر بہت ہی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ میں اس کمرے کو دیکھتے ہی اپنے خوابوں کا کمرہ سمجھ بیٹھی۔ ماں جی نے مجھے بتایا کہ اب سے تم یہیں رہو گی، مگر ایک بات کا دھیان رہے، اس پورے گھر میں بہت زیادہ نوکر چاکر ہیں۔ بڑے صاحب کی عادت ہے، وہ اپنی بیوی کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ تم گھر میں دندناتی پھرو۔ ان میں سے کچھ جوان نوکر بھی ہیں اور کچھ ادھیڑ عمر کے ہیں، سو تم ان سے جتنا زیادہ فاصلے پر رہو گی تمہارا شوہر اتنا ہی خوش ہوگا۔ میں نے کہا،
مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہے، میں تو اپنے گھر والوں سے بھی نہیں ملوں گی اگر افضل نے کہا تو۔ میری ساس میرا ماتھا چومتے ہوئے بولی، بس بیٹی تم اسی جذبے کے ساتھ یہاں رہنا۔ مگر ساس کی یہ باتیں مجھے بہت مصنوعی قسم کی لگتی تھیں۔ خیر ابھی ہم کہ میرے شوہر باہر سے آ گئے، وہ کھانا بھی لائے تھے جو کہ ماں جی نے میز پر نکال کر لگا دیا تھا۔ اب مجھے برا لگنے لگا تھا کہ میں ماں جی کا کوئی بھی کام نہیں کرتی، نہ ہی میرا شوہر اور ماں جی مجھے کرنے دیتے، وہ ہر وقت میرے کاموں میں مصروف رہتی۔ مگر یہاں آ کر بہت ساری باتیں اور بھی ہوئی تھیں جن سے مجھے بہت زیادہ شوہر پر شک رہنے لگا تھا۔ دراصل یہ ایک رات کی بات ہے، جب میں پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی، دیکھا تو ماں جی باہر راہداری میں ایک عام سے بستر پر سو رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، جوان بیٹے اور بہو کے ہوتے ہوئے ایک بوڑھی ماں اس طرح ذلیل و رسوا ہو رہی تھی۔ مجھے اس وقت تو بہت افسوس ہوا، سوچا کہ صبح شوہر سے بات کروں گی کہ وہ اپنی ماں کا ادب کیا کرے، اگر وہ بولتی نہیں، ہر وقت خوش رہتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی انہیں ایک نوکر کی طرح سمجھ نہیں لگیں۔ میرے شوہر نے صبح اٹھ کر مجھے جگایا، خوبصورت قسم کا لذیذ ناشتہ میز پر لگا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، میں بہت خوش ہوئی تھی مگر دل ناراض بھی تھا۔ ماں جی نے آج تک ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک بار بھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ آج افضل بہت خوش لگ رہے تھے، میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بولے، آج چپ رہو، میرا موڈ بہت اچھا ہے، میں تم سے محبت بھری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آج آپ سے کوئی گلہ نہیں کروں گی۔ وہ مان گئے، یوں ہم مختلف باتیں کرنے لگے۔ ماں جی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت بھری باتیں کر رہا تھا کہ باہر سے ماں جی کی آواز آئی، ارے افضل، بلی نے بچے دے دیے ہیں، بلی آ گئی ہے۔ افضل کی یہ بات سنتے ہی سٹی گم ہو گئی اور وہ فوراً سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے باہر بھاگا اور ماں جی اسے نہ جانے کہاں لے گئیں، وہ میری نظروں سے آنن فانن غائب ہو گیا۔ ماں جی نے آ کر مجھے کمرے میں رہنے کی ہدایت کی، بولیں کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہو، گھر میں کچھ مستری آئے ہوئے ہیں، ان کو کام کرنا ہے، سو میں تمہیں باہر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، ورنہ بعد میں بڑے صاحب مجھے ڈانٹیں گے۔ میں چپ ہو کر بیٹھ گئی، مگر اسی طرح کرتے کرتے رات گزر گئی۔ اب تو ماں جی نے کسی بھی قسم کا اشارہ مجھے نہیں دیا تھا کہ میں باہر آ جاؤں۔ رات بھی گزر گئی تھی، مستری چلے گئے ہوں گے، یہی سوچ کر میں باہر آنے والی تھی کہ فجر کی اذانیں ہونے لگیں۔ اب تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں پوری رات کی جاگی ہوئی تھی، میں افضل کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ نہ آئے۔ فجر کی اذان ہوئی تو مجھے ویسے ہی اٹھ کر باہر جانا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو دیکھا افضل سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ رہے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ بہت تھکے ہوئے اور پریشان لگ رہے تھے۔ افضل، کیا ہوا؟ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بس میں کسی کام سے گیا تھا۔ اچھا، میں نے آپ کا بہت انتظار کیا، میں نے بھیگے لہجے میں کہا۔ آپ سو جائیں، ہم صبح اٹھ کر باتیں کریں گے۔ وہ مجھ سے معذرت کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے، مگر میرا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں سو تو گئی، مگر جیسے ہی صبح ہوئی تو شور مچ گیا۔ میری ساس یعنی کہ ماں جی بھاگتی ہوئی کمرے میں آئیں اور افضل کو جگا کر بولیں، ارے افضل اٹھو، بلی نے پھر بچے دے دیے ہیں۔ افضل یہ سن کر فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے، کہاں ہے بلی؟ جلدی کرو، مجھے لے چلو۔ افضل بھاگتے ہوئے اس تیسری منزل سے نیچے چلے گئے، جبکہ افضل کے ساتھ ساتھ میری ماں جی بھی وہاں سے بھاگی گئیں۔ میں تو ان دونوں کی اس حرکت سے حیران تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلی کے بچے دینے پر دونوں ہڑبڑا کر یہاں سے بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے سوچ لیا کہ اب میں اس بات پر مزید صبر نہیں کروں گی، ماں جی کا اور افضل کا پیچھا کروں گی، مجھے بھی تو پتہ چلے کون سی بلی ہے اور کتنے بچے دیتی ہے۔ میں افضل کی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے والی منزل میں آ گئی۔ ماں جی نے مجھے دیکھا نہیں تھا، ورنہ وہ شور مچا دیتی۔ میں ان کے ساتھ آگے بڑھی، دیکھا تو ماں جی نوکرانی کی طرح پورے گھر میں کام کر رہی تھیں۔ یہاں کے مکین ہی الگ تھے، پورے گھر میں الگ ہی لوگ تھے، میں نے ان کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی میری نظر اپنے شوہر پر اور ایک اجنبی عورت پر پڑی جو کہ آپس میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ یہ کون ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ میں اس عورت کے پاس گئی تو وہ بھی مجھے دیکھ کر اتنی ہی حیران ہوئی جتنا کہ میں ہوئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ میں نے پوچھا تھا۔ تب میرے شوہر کی ہوا نکل گئی،
وہ بہت زیادہ گھبرائے نظر آنے لگے۔ بولے کہ تم چلو، میں تمہیں اوپر چھوڑ کر آتا ہوں۔ روبینہ، جو کہ اس عورت کا نام تھا اور میرے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، گرج کر بولی، بتاؤ لڑکی، تم کون ہو؟ میں تو افضل کی بیوی ہوں۔ میری یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ وہ عورت چیخ چیخ کر پاگل ہو گئی۔ کیا افضل، تم نے میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی؟ افضل کے منہ سے یہ بات سن کر میرا تو دل جیسے سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ سوچا نہیں تھا میرا شوہر اتنا برا، اتنا دھوکے باز ہی نکلے گا۔ آخر میں حقیقت یہ کھلی کہ میرے شوہر نے اپنی بیوی سے تنگ آ کر ایک غریب لڑکی سے شادی کر لی۔ سوچا کہ اس کے گھر والوں کو تو معلوم نہیں پڑے گا، سو میں اسے اپنے گھر کی اوپر والی منزل پر رکھوں گا۔ سب سے یہی کہوں گا کہ یہ نئی نوکرانی ہے، جبکہ یہاں کی سب سے پرانی ملازمہ افضل کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ اسے اس بات میں بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ شاید اس کا بھی مالکن سے کوئی پرانا دشمنی والا چکر تھا، سو اس نے بھی اپنی عداوت بھرپور نکالی۔ یوں میرے شوہر یعنی کہ افضل نے مجھ سے دوسری شادی کر لی۔ اب میں کیا ہی کر سکتی تھی؟ بھرے پرے بنگلے کو چھوڑ کر افضل تو آنے سے رہا۔ اس نے میرے ساتھ وقت گزاری کی۔ مجھے میرے ماں باپ کی جلد بازی کی سزا ملی کہ اگر وہ چھان بین کر میرا رشتہ کرتے تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا جیسا ہو رہا تھا۔ بالآخر افضل نے اپنے سب گھر والوں، اپنی بیوی کی دباؤ میں آ کر مجھے طلاق دے دی اور میں لٹی پٹی اپنے گھر پہنچی۔ مگر عورت کی وفا تو دیکھیے، میں نے سب کو یہی ظاہر کیا کہ میں نے افضل کو چھوڑ دیا، کیونکہ اگر میں کچھ اور کہتی تو میرے ماں باپ بہت دکھی ہوتے۔ اب میرے ماں باپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیری شادی تیرے اسی عاشق سے کریں گے جس کے لیے تو نے اتنا اچھا شوہر چھوڑا ہے۔ مگر وہ کیا جانے کہ میرے شوہر نے تو مجھ سے دھوکے کی بنیاد پر رشتہ قائم کیا تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔